معزز سامعین، اس وقت پوری امت مسلمہ پر بالعموم اور اہلیان پاکستان پر بالخصوص بہت مشکل حالات چل رہے ہیں۔ عالم اسلام کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے تو پوری امت مسلمہ اس وقت مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، مختلف قسم کی پابندیوں کے اندر جکڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت ہر پاکستانی یقیناً پریشانی کے عالم میں ہے، بے چینی اور اضطراب کی فضا بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی پریشان کن خبر ہماری منتظر ہوتی ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ حالات کیوں بن گئے اور ان حالات سے نکلنے کے لیے سبیل اور راستہ کیا ہوگا۔ تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اہل ایمان ہونے کے اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں اور اس پر تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جب تک یہ دین افراد کی زندگیوں میں غالب رہا، معاشرے اسی دین کی بنیاد پر چلتے رہے، حکومتیں اسی دین کو بنیاد بنا کر اقتدار پر آتی رہیں، چلتی رہیں، تو نہ پریشانیاں تھیں، نہ مشکلات تھے، بلکہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو دین ہے، اصل تو دینداری ہے۔ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئی، ہم جب کسی پریشانی کا شکار ہوئے اور جب ہمارے لیے ہر طرف مسائل ہی مسائل پیدا ہوئے، تو اب ان حالات میں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، اگر اس پر تھوڑی سی غور و فکر کی جائے تو یقیناً بڑی آسانی سے ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے اندر پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہو جائے گا، ہمیں ادراک بھی ہو جائے گا کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے۔ ایک آدمی ابھی یہاں سے نکلے، وہ جانتا بھی ہے کہ باہر کتنی گرمی ہے، وہ جانتا ہے کہ سڑک گرم ہے، اس کے باوجود اگر وہ ننگے پاؤں یہاں سے چل کر آگے جانا چاہے گا تو یقیناً پاؤں میں چھالے پڑیں گے، پاؤں میں زخم بنیں گے، پاؤں سے خون بھی رس سکتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاؤں زخمی کیوں ہیں، تیرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون رس رہا ہے، تو وہ یقیناً وہ بتائے یا نہ بتائے، ہر دیکھنے والا بتا دے گا کہ ظاہر ہے اتنی گرمی میں اتنے گرم راستے پر ننگے پاؤں چلو گے تو یہ حال تو ہوگا۔ تو کیوں نہ جوتے پہن لیے جاتے تاکہ اس شدت اور گرمی سے بچ جاتے۔ تو ایسے ہی آج امت مسلمہ اگر بالعموم دیکھی جائے یا بالخصوص امت پاکستان دیکھی جائے تو ہمیں پاؤں میں چھالے نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کے پاؤں سے خون رس رہا ہے،
ہر ایک کے پاؤں زخمی ہیں، وجہ کیا؟ کہ ہم نے وہ جوتا استعمال ہی نہیں کیا جو ہمیں ان راستوں کی مشکلات میں آسانیاں عطا کر دیتا، جو ہمیں سہولت دے دیتا، کہ جس کی بنیاد پر ہمارے پاؤں، ہمارے قدم زخمی ہونے سے، چھالے بننے سے بچ جاتے۔ لیکن ہم نے نہ سوچا نہ غور کیا، بس ہم نے جس طرف منہ آیا چل پڑے، دین اور دین کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھا، اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر کی چاہتوں کو نہیں سمجھا، قرآن کے تقاضے، ایمانیات کے تقاضے نہیں پورے کیے، تو لہٰذا اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے، اب یہ چبھتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے؟ دامن میں خار بھریں گے تو زخم ہی ہوگا۔ عجیب شخص ہیں، یعنی تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے، عجیب شخص ہیں، سائے تلاش کرتے ہیں، یا تو پیڑ ہی نہ کاٹتے، شجر قائم رہتے تمہیں سایہ مل جاتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ سارے درخت کاٹ دیے۔ اب جب دھوپ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، سائے تلاش کرنے نکلے ہیں تو کوئی سایہ نہیں مل رہا۔ تو بہرکیف ہمارے لیے سایہ وہ اللہ کا دین ہے، ہمیں جو سایہ فراہم کرے گا وہ اللہ کا دین فراہم کرے گا۔ ہم دنیا والوں کی طرف لاکھ مرتبہ جائیں، ہم دنیا والوں کے سامنے لاکھ منت سماجت کریں، دنیا والوں کے سامنے لاکھ رو لیں، وہ تو خود محتاج، وہ خود بے بس، ان کے بس میں کیا؟ وہ خود محتاج، آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کاش یہ امت اللہ کے در پہ جھکنے والی ہوتی، کاش یہ امت اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتی، کاش یہ امت اللہ کے محبوب پیغمبر کی بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتی، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے تھے کہ ترکت فیکم امرین، دیکھو میں جا رہا ہوں، جب تک میں ہوں، جب تک میں قائم رہوں گا، جب تک میں موجود رہوں گا، تو یہ نہیں ممکن کہ اللہ تم پہ عذاب نازل کر دے، لیکن میں کب تک رہوں گا؟ انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور جو بھی روئے زمین پر زیرو موجود ہے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اب میں تو جا رہا ہوں، لیکن امت کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا، امت کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے تو کیا تھا؟ ایک نبی جاتا، وہ مطمئن ہو کے جاتا کہ میرے بعد نبی آ کے امت کو سنبھالے گا، وہ نبی جاتا، اگلے نبی آ جاتے، مطمئن ہو کر جانے والا جاتا کہ آنے والا نبی اور رسول پیغمبر امت کو سنبھالے گا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر تو آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول تو کوئی نہیں، امت کی فکر تھی، لہذا کوئی ایسا اصول ضابطہ دے کر جانا چاہیے تھا کہ جس کی بنیاد پر امت متحد رہتی، امت قائم رہتی، امت پناہ قائم رہتا، اور امت اسی طرح عروج کی طرف بڑھتی جیسا دور نبوت میں بڑھی تھی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دو چیزیں ہمیں دی اور کہا کہ ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا حاکم نہیں بن سکتا، تم کبھی محکوم نہیں بن سکتے، کوئی تمہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترکت فیکم امرین، کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، یعنی کتاب ایک دستور اور منشور ہے، اور اس کا عملی نمونہ وہ مجھ محمد کی سنت ہے، کہ اصول قرآن دے گا، ضابطہ قرآن دے گا، منشور قرآن دے گا، اس کو عملی جامہ پہنایا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو سنت کے سانچے میں ڈھل کر میری اور آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بن گیا۔ اب مجھے اور آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس قرآن کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے طریقے اور منشور کے مطابق ہم اپنا راہ عمل متعین کر کے چلتے رہتے۔ تو جیسے حضرات صحابہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد اسی دستور اور سنت پر قائم رہے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں نبی کی سنت، یہ دو لائٹیں جیسے گاڑی چلتی ہے اس کی دو ہیڈ لائٹیں ہیں، اگر وہ دونوں روشن ہوتی ہیں راستہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، کتنے سیاہ رات کیوں نہ ہو، تاریک اندھیرے کیوں نہ ہو، پہاڑی سفر کیوں نہ ہو، صحراؤں اور جنگلات کا سفر کیوں نہ ہو، اگر آپ کی گاڑی میں
دو ہیڈ لائٹیں لگی ہیں اور وہ مضبوط ہیں، تو آپ کوئی بھی تاریکی کو ختم کر کے اجالا کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے، راستہ واضح ہوگا اور منزل بھی نظر آئے گی۔ آج میری اور آپ اس امت کی گاڑی کی دو ہیڈ لائٹیں تھیں، ایک تھی رب کا قرآن اور دوسرا پیغمبر کی سنت۔ اگر امت جب تک قائم رہی، یہ دین کی گاڑی ان دو روشنیوں کے پیچھے چلتی رہی، منزل طے کرتی رہی، منازل کو طے کر لیا، راستے بڑے واضح کرتے چلے گئے اور اللہ نے بڑی کامیابی سے اس گاڑی کو چلائے رکھا۔ پھر جیسے جیسے یہ روشنی ختم ہوتی گئی، جیسے جیسے قرآن کا نور ہم سے جاتا رہا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی، ویسے ویسے تاریکیاں بڑھتی گئیں، گاڑی کی طاقت کم ہوتی گئی، اندھیرے چھاتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ کبھی گاڑی نے ادھر ٹکر ماری، زخمی ہو گئی، کبھی ادھر ٹکر لگی، کوئی اور چیز ٹوٹ گئی۔ آج امت کی گاڑی کا یہی حال ہے، نہ اس کے پہیے سلامت ہیں، نہ اس کی سامنے فرنٹ سلامت ہے، اس کی کوئی بھی چیز سلامت نہ رہی۔ کیا وجہ؟ کہ وہ لائٹیں بجھ چکی ہیں اور اندھیرے میں سفر جاری ہے۔ ٹکریں تو لگیں گی، ماتھا تو ٹوٹے گا، زخمی تو ہوں گے، ستیہ ناش تو ہوگا۔ آج وہی صورتحال اس امت کی ہے۔ تو لہٰذا مسائل تو بہت سارے ہیں، مسائل تو بہت بے شمار قسم کے موجود ہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل اور ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر جانتے تھے کہ میری امت کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، میری امت میرے بعد کدھر جائے گی، کیا کرے گی۔ تو لہذا قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر مسلمان تک اللہ نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ پیغام دے دیا کہ تم جس دور میں ہو، جس دور میں جس قسم کی تاریکی اور اندھیرے کا سامنا ہو، تم اپنے سامنے قرآن کی اور میرے سنت کی لائٹ رکھ لینا، ہر قسم کا اندھیرا اس کے سامنے آ کر ختم ہو جائے گا اور یہ اجالوں میں تمہیں سفر کرنے کی طاقت فراہم کرے گا۔ لیکن افسوس کیا ہوا کہ امت کے ہاتھ سے رب کا قرآن بھی جاتا رہا، پیغمبر کی سنت بھی جاتی رہی، معاملہ اس حد تک پہنچا، اگر ہم حکومت اور ریاست کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو نہ قرآن کی پاسداری ہے، نہ پیغمبر کا نظام ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرتی نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے، ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، خوشی کے موقع پر ہمارے طور طریقے کیا ہیں، غمی کے موقع پر ہماری رسم و رواج کیا ہیں، کیا وہ اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت کی روشنی میں اپنا آپ دکھا سکتی ہیں؟ اگر تو دکھا سکیں تو سر آنکھوں پر، اگر نہ دکھا سکیں تو گویا ہم نے پھر قرآن کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، خود ساختہ دین بنا کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو لہٰذا ہم قرآن سے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت سے دور تر ہوتے